السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 اینڈ 77۔ ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے نا تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دے کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو پھر تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں، اور پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرما دی ہے تو تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم پر الزام دے دیں۔ یعنی کہ جو منافق تھے وہ مسلمانوں کے منہ پہ مسلمانوں کے تھے، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے بن جاتے تھے، جب مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے کہ ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو، تاکہ پھر تمہارے پر حجت قائم ہو جائے، تمہارے پہ الزام لگا دیا جائے۔ تو یہ بعض یہودیوں کے نا منافقانہ کردار کی نقاب کشی یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو جائے۔ اس طرح تم خود پر ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔